الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک بابرکت مہینہ ہے اور ہزارہ افراد کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم رمضان مبارک ہی میں زکوٰۃ صدقات وغیرہ نکالیں تاکہ اس کا ثواب زیادہ سے زیادہ ہمیں حاصل ہو۔ جی ہاں، کیونکہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم رمضان میں ہی اپنے صدقات نکالیں، زکوٰۃ بھی نکالیں۔ بنیادی طور پر زکوٰۃ 3 قسم کے مالوں پر لازم ہوتی ہے۔ پہلا سونا چاندی ہے، دوسرا مال تجارت ہے، تیسرا سائمہ یعنی چرائے کے چھوٹے جانور۔ سونا کتنا ہو اس پر زکوٰۃ کب لازم ہوتی ہے، چاندی کتنی ہو اس پر زکوٰۃ کب لازم ہوتی ہے، اور مال تجارت کتنا ہو اس پر زکوٰۃ کب لازم ہوتی ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سونا 7.5 تولہ ہو تو سونے پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ اگر 7.5 تولہ سے کم ہو، چاہے چند ماشے ہی کم ہو، تب بھی زکوٰۃ واجب یا فرض نہیں ہوتی۔ اسی طرح 52.5 تولہ چاندی ہونا ضروری ہے زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، 52 تولہ ہو، تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، یہ اس وقت ہے کہ جب مطلقاً ایک شخص کے پاس فقط سونا ہی ہو۔ اگر سونے کے ساتھ اس کے پاس چاندی بھی ہو تو چاہے وہ سونا آدھا تولہ ہی کیوں نہ ہو اور چاندی 10 ماشا ہی کیوں نہ ہو، تو اس چاندی کو سونے کے ساتھ ملا کر اگر وہ رقم 52.5 تولہ چاندی پر پہنچ جاتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ جی ہاں، اسی طرح اگر سونے کے ساتھ کچھ رقم موجود ہے اور 1 تولہ سونا ہے اور کچھ رقم موجود ہے تو پھر اس 1 تولہ سونے کو اس رقم کے ساتھ ملائیں گے، اور اگر وہ رقم 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، یعنی جتنا مال یعنی 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے یا اتنی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کوئی رقم ہے، تو وہ رقم کو پورا سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اس سے کم یعنی سال سے کم مدت پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ یہ ضروری احکام زکوٰۃ کے حوالے سے ہیں، تو لہذا کوشش کریں کہ اپنی زکوٰۃ وقت پر نکالیں۔ ایک اور خاص مسئلہ ضرور ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ جس وقت فرض ہوتی ہے اس وقت ہی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ مطلب کہ سال گزر گیا، رمضان کے تیسرے روزے کو ایک مال خریدا اور وہ اگلے رمضان کے تیسرے روزے کو اس کا سال مکمل ہو گیا، تو اب تیسرے ہی روزے کو آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب جتنی تاخیر کریں گے گناہ گار آپ خود ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ شعبان میں آپ نے کوئی چیز خریدی اور نیکسٹ شعبان تشریف لے آیا لیکن آپ نے سوچا کہ رمضان میں زکوٰۃ دے دوں گا، تو یہ تاخیر کرنے کے سبب آپ گناہ گار ہوں گے۔ اولاً کوشش کی جائے کہ جیسے ہی زکوٰۃ فرض ہو جائے زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ آپ کے مال کا 2.5% 40واں حصہ ہے۔ 2.5% مطلب کہ 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپے۔ جی ہاں، یہ آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور زکوٰۃ کو اس کے صحیح اور بہترین حقداروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔